فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ حضرات، بھائیوں اور عزیزوں، آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، میرے عزیز دوستو، دنیا کی ہر قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے. دنیا کی ہر قوم ہماری مخالف ہو گئی ہے. یہ ہماری کامیابی نہیں ہے یا ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ ہماری ناکامی ہے کہ دنیا کی قوموں کو ہم نے قریب کیوں نہیں کیا. دنیا کی قوموں کو جو ہے اپنے سے قریب کرنا، یہ اسلام کا طریقہ تھا. زمانہ تھا کہ ساری قومیں مسلمانوں سے محبت کرتی تھی، اگرچہ کہ وہ اپنے مذہب میں ہی رہتے تھے، لیکن اسلام سے، مسلمانوں سے محبت تھی. خصوصاً ہندوستان کے اندر ہم 1400 برس سے رہ رہے ہیں. یہاں کی قومیں ہم سے محبت کرتی تھی، ہماری عزت کرتی تھی، ہماری مسجدوں پہ کھڑے ہو کر کے دعائیں لیتی تھی. کوئی بیمار ہو جائے تو بزرگوں کے دروازے پر جا کر کے دنیا کی قومیں جو ہے دعائیں لیتی تھی اور اپنی اصلاح کرتی تھی. یہ طریقہ بہت زمانے تک تھا، لیکن آج یہ کیفیت ہو گئی کہ ساری دنیا کی قوم ہماری دشمن ہے. عیسائیت، یہودی، مشرکین، کمیونزم، کمیونسٹ، ظاہریے، ساری قوم امت جو ہے، سارے انسان دنیا کے مسلمانوں کے دشمن ہیں. آخر اس کی وجہ، اگرچہ کہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، بڑی بڑی عبادت گاہیں آباد ہو رہی ہیں، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، عمرے سے. کیا آج کم ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کیا یہ ان عبادتوں کا ایسا محسوس ہوتا کوئی اثر ہے نہیں. اگر اس کا اثر ہوتا تو آج ہمارا یہ حال کیوں ہوتا؟ دنیا کے اندر ایک عیسائی کا قتل نہیں ہو سکتا کہیں بھی. ایک عیسائی کا اگر قتل ہو جائے پوری دنیا میں کوہرام مچ جاتا. ایک یہودی کا قتل نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے اندر کسی ایک دلت کا قتل اگر ہو جائے پورے ملک میں کوہرام مچ جاتا. اور مسلمانوں کی لاشیں روز پڑ رہی، کوئی پوچھنا نہیں. تو اب آپ کون سی عبادت کرنا چاہ رہے یا کون سی چیز اختیار کرنا چاہ رہے کہ جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا؟ نمازوں سے کوئی مسجدیں خالی نہیں، عالیشان مسجدوں پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے مسلمان کہ مسجدوں کے سنڈاس میں، طہارت خانے میں سنگ مرمر لگ رہا، اے سی لگ رہا، اونچی اونچی میناریں بن رہی ہیں. لیکن مسجدیں رات میں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے. دن میں بھی نماز کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے. مسجدیں فرقہ بندی میں بٹ گئی، یہ فلاں جماعت کی مسجد، یہ فلاں جماعت کی، فلاں جماعت کی. تو کیا ہوا؟ مسلمان تنگ نظر ہو گئے، خسیس دل کے ہو گئے.
دلوں میں خساست آ گئی، خباثت آ گئی، تنگ نظری بڑھتی چلی گئی، بڑھتے 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 مذہب میں بھی ہو گئی، ہر مسجد الگ الگ ہو گئی، اور ہر برادری ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی، کسی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں رہی محبت کی۔ یہ تنگ نظری بڑھتے 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 دنیا کی قوموں سے ہم متنفر ہو گئے۔ ہمارے کردار کچھ ایسے چلے کہ ہم دنیا کی انسانیت کو قریب کرنا ہی نہیں جانے۔ 10 حج کر کے آ رہے لیکن کسی غیر مسلم کو اپنے قریب کرنے کی کوئی چیز نہیں باقی، تو اللہ اسی عبادت کا کو قبول کرے گا؟ یہ بہت خطرناک چیز ہو گئی۔ اس کی وجہ سے 900 سال اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، 900 سال شاہی حکومت تھی۔ یہی تنگ نظری کی وجہ سے آج ایک بھی مسلمان وہاں نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں بڑی بڑی کھڑی بھی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچو، ہر مسلمان سوچنا یہ بات کہ یہ کیوں ہو گیا یہ، اور ہو رہا کیوں؟ ہم نے دنیا کی قوموں کو قریب کرنا ہی نہیں جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر مار کھا رہے، ان کے صحابہ کو لوگ گھسیٹتے پھر رہے، ان کے اوپر کچرا ڈال رہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے کفار مکہ کے ساتھ جو بھلائی کرتے تھے اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ہم کو وہ اختیار کرنا تھا۔ ایک کفار مکہ کی عورت وزن لے کے پھر بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ کوئی حمال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے، کہا کہ یہ لے کے چلتا ہے، وہ پہچانتی نہیں تھی، مزدوری دے دیں گے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ عورت تھی جو رات دن آپ کو گالیاں دیتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، آپ کو برا بھلا کہتی تھی، 24 گھنٹے اس کا کام تھا آپ کو گالیاں دینا، لیکن آپ کو جانتی نہیں تھی کون ہے، محمد کون ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا وزن لے کے چلتے کیا؟ ٹھیک ہے میں لے کے چلتا ہوں، میں مزدور ہوں، سر پہ لیا، وہ عورت آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، مکے میں لوگ دیکھ رہے، گھر میں لے جا کے اس کا وزن رکھ دیے، تو اس نے عورت نے کہا کہ کتنا اچھا ہے تو آدمی، وہ ہمارے شہر میں ایک محمد آیا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بولنا شروع کری۔ آپ سنیں، کہا کہ وہ جن کے بارے میں آپ بول رہے وہ میں ہوں۔ بس کہنا ہی تھا کہ سناٹے میں آ گئی، وہ بس پانی پانی بن گئی۔ تو یہ آپ کی دریا دلی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ محمد تم ہیں، تو پھر اس سے بہتر کیا ہے، اسی وقت وہ ایمان لائی۔ تو اصل میں ہمارا غیر قوموں کے ساتھ تعلقات ہمارے اس قدر غلیظ ہو گئے، ہم نے کیا غلیظ، دنیا کی قوم نہیں کی۔ ہندوستان میں ہم جو ہے 1400 سال سے رہ رہے، ہم کو اس قوم کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا مکی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے مکے کے لوگوں کے ساتھ ظلم سہ کے جو برداشت ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ سلوک اگر آج ہندوستان میں ہو جائے تو لاکھوں لوگ آپ کی مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ 1000 رکعت حج نماز پڑھنے سے اور 10 مرتبہ حج کرنے سے، جو ہے روزے رکھنے سے اللہ ہماری بات قبول نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، وہ ساری توجہ ہماری بس عبادت پہ رہ گئی اور معاملات کو خراب کر کے رکھ دیا، اس کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔
تنگ نظری کی انتہا یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کی ساری جماعتیں ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور سب دین کا دعویٰ کر رہے ہیں. سب کہہ رہے کہ ہم کو اسلام پھیلانا ہے. ایک جماعت اسلامی کا آدمی ایک تبلیغ والے کو سلام نہیں کرتا اور ایک تبلیغ والا کسی جماعت والے اسلامی والے کو پٹکنے نہیں دیتا. یہ تنگ نظری ہوگی. اب بریلوی حضرات کا تو پوچھو نہ کہا ان کو، وہ تو سلام بھی نہیں کرتے کسی مسلمان کو، کسی مسلمان کا سلام بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان کافر ہیں. اس پہ ایک اہل حدیث طبقہ آیا غلیظ، انہوں نے کہا سارے ہندوستان کے مسلمان مشرک ہیں. یہ حال ہے اسلام کا، یہ علامت ہے تمہارے تباہی کی، تمہارے برباد ہونے کی یہ علامت ہے. یہ مسجدیں کچھ کام نہیں دیں گی، اور یہ حج عمرہ کوئی کام نہیں دے گا آپ کو. خانہ کعبہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. فائدہ یہ دے گا کہ دنیا کی قوموں سے محبت پیدا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج ہمارے بازار میں یہاں سے کوئی ہندو گزرنا جو گھبراتا ہے. یہ ہمارے چوک سے کئی ہندوؤں سے میں نے سنا کہ ہم کو یہاں سے جاتے ہوئے ڈر لگتا. کیوں مسلمان؟ یعنی یہ بہادری کی وجہ سے نہیں، غنڈہ گردی کی وجہ سے، غیر مسلموں سے محبت نہ رکھنے کی وجہ سے. آپ اس کو یہ مت سمجھو کہ ہم بہت بہادر ہیں. تمہاری بہادری کتنی ہے؟ 2 دن کی ہے. صرف غنڈہ گردی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے. رات بھر یہاں سے لے کے وہ برج تک بدتمیزی چلتی. مسلمان سدھرتا نہیں. تنگ نظری جو ہے یہ قوموں کو تباہ کر دیتی، کشادہ دلی قوموں کو بڑھاتی ہے. عیسائی قوم دیکھو آج پوری دنیا پہ ان کے پاس جتنے ہتھیار ہیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اتنی فوج، اتنی طاقت ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے عیسائی قوم. لیکن آج عیسائی قوم کی جو تبلیغ چلتی ہے یا ان کے جو کردار ہیں اپنے دل کو کڑا کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپناتے ہیں. آج پوری دنیا میں ان کی مشینری، پوری دنیا میں ان کے تعلیمی ادارے، پوری دنیا کے اندر ان کی مدد. ناندیڑ میں خود ہزاروں مسلم عورتیں ان کے پاس سے غلہ پیسہ لا رہی ہیں عیسائی مشینری سے، اور اپنے آپ کو لکھا رہی کہ ہم عیسائی ہیں. کبھی سوچے بھی کیا؟ خالی مسجد کی مینار بنا رہے بس. ہر جگہ، ہر شہر میں ان کا یہ کام جاری ہے. ہمارے ناندیڑ میں نیرلی ایک گاؤں ہے نزدیک، وہاں میرا مدرسہ ہے. وہاں جو ہے جزام کا ایک دواخانہ ہے، جزام ان کا. اس میں تقریباً 200 مریض ہیں، 200-300 مسلمان بھی ہیں اس میں. ایک جین مذہب کے لوگ اس کو چلاتے ہیں. سارے کھانے پینے کے انتظام، علاج، معالجہ، 200-250 لوگوں کا انتظام کرتے ہیں. دیوالی آئی تو یہاں کی ہندو قوم ان کو گھی میں ڈال کے پوریاں کھلاتے ہیں. میرا مدرسہ ہے وہاں، میں روز جاتا ہوں. ہولی آئی تو ان کو دعوت کرتے ہیں. لیکن کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہے منحوس کو کہ وہاں جا کر کے دیکھے اور ان پہ اپنا پیسہ خرچ کرے. یہ مسلمان ہوگا؟ یہ مسلمان ہے کہ آج شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے شادی خانوں میں. اسلام جو ترقی کرتا ہے وہ کشادہ دلی سے، کشادہ دلی نہیں رہی. تنگ نظری بڑھتے 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 ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر رہا. تنگ نظری اتنی بڑھتی چلی گئی.
ایک ساس اپنی بہو کو شادی کر کے لاتی بڑی شان سے، اس کے بعد روز اس کا مردہ بٹھاتی، ہر ساس کا یہ حال ہے. اور مرد صاحب پھرتے ہیں بڑے شان سے، فخر سے. اسلام کہاں باقی رہا؟ نہ گھر میں ہے، نہ مسجدوں میں ہے، نہ بازار میں اسلام باقی رہا. میرے عزیز دوستو، وہ مدر ٹریسا تھی ایک یہاں کرسچن مشنری ہندوستان میں بہت کام کر رہی، لاکھوں ہندو کرسچن ہو چکے ہیں. کئی یہ آندھرا کا چیف منسٹر کرسچن ہے، کئی بڑے بڑے منسٹر کرسچن ہیں. یہ کیوں ہے؟ ان کی فراخ دلی کی وجہ سے. مدر ٹریسا جو یہاں تھی، پوری دنیا میں اس کی مشہوری، دنیا کے 150 ممالک میں کام کرتی تھی. وہ 150 ممالک، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا. مرنے کے بعد اس کے کمرے میں دیکھے تو ایک دمڑی بھی نہیں تھا، صرف ایک جوڑا کپڑا اور ایک بستر. تو کیا کرتے تھے وہ بیچاری؟ انسانی خدمت کرتی تھی. جذام کا کوئی بچہ، جذام کے مریض کا کوئی بچہ اگر آیا، اس کو گود میں لے کے پھرتی تھی، گود میں، اور اس کو نہلاتی تھی، وہ دھلاتی تھی، اس کو دوا دارو کرتی تھی. جذامی کا بچہ. حالانکہ دنیا کے 200 ملکوں میں اس کا کام چلتا تھا. ہماری حکومت نے ان کو جو ہے راشٹرپتی کا اعزاز دیا مرنے کے بعد. کوئی مسلمان جو ہے کیا کوئی یہاں 20 کروڑ گنتی ہیں خالی، ہم 20 کروڑ ہیں، 20 کروڑ یہ کھانے کے بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی. 20 کروڑ مسلمان ہیں کہاں؟ اسلام ہے کہاں؟ تنگ نظری کا یہ عالم ہو گیا کہ ہماری مسجدیں بند ہیں، بس نماز ہوئی کیا بس کفر. ہندوؤں کے مندروں میں جا کے بیٹھو آپ، بٹھا دیتے ہیں. ہماری مسجد میں کوئی غیر مسلموں کو مسجدوں میں لاؤ، بٹھاؤ، ان کو بتاؤ مسجدوں میں کیسی اذان ہوتی، کیسا نماز ہوتی، کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کس طریقے سے وضو کرتے ہیں، کس طریقے سے طہارت کرتے ہیں، یہ بتاؤ مسجدوں میں لا کے. ابھی کب بتانا؟ مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کے لیے بند رہتی، تو کہاں سے بتائیں گے؟ یاد رکھو، یہ جو حالت ہماری جو چل رہی ہے تنگ نظری کی، جو ہے یہ مسلمانوں کی تباہی کی علامت ہے. دنیا کی قومیں اسی وجہ سے آپ سے متنفر ہیں. عیسائی، یہودی، مشرکین، ہندوستان کی قوم، رشیا، چائنا میں ایک زمانے میں 45 کروڑ مسلمان تھے. 45 کروڑ چائنا میں. آج 1 کروڑ بھی نہیں باقی. کہاں گئے؟ کمیونسٹ ہو گئے یا مار دیے گئے. رشیا، امام بخاری کا مزار، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، ترکمانستان، یہ سارا 100% مسلمان، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے. آج ایک بھی باقی نہیں، سب صاف کر دیے گئے. بلڈوزر چلا دیا گیا سارے قبرستانوں پہ، سارے درگاہوں پہ، سارے مسجدوں پہ، سارے مدرسوں پہ. اور امام بخاری کے مزار پہ شراب کا دواخانہ کھول دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف تنگ نظری کی وجہ سے. کسی کے ساتھ آپ محبت کرنے کو تیار نہیں ہیں، خالی پیسہ ملا کے عمرے کو جا کے آ رہے بس. میرے عزیز دوستو، اسلام جو ہے حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، ساری دنیا اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ، سب سے بہترین انسان اللہ کو پسند وہ ہے
جو اپنے اہل کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، یعنی ساری انسانیت کے ساتھ جو صحیح برتاؤ، اخلاق کا برتاؤ کرے، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ 10 حج کیے ہوئے سے اچھا ہے وہ جو کسی کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرے۔ یہاں تو اپنے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں وہ شخص ایسا ہے، فلاں سیٹ ایسا ہے، بغض دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ بدگمانی، بغض، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، الزام تراشی، یہ بڑے بڑے خبیث بیماریاں ہیں۔ یہ جب تک ہٹیں گے نہیں، ایمان باقی نہیں رہے گا، یاد رکھو۔ اس کے مقابلے میں محبت، خلوص، ایک دوسرے کے ساتھ عظمت کا برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا برتاؤ، اور خاص طور سے دنیا کی قوموں سے محبت کا برتاؤ کر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج ہماری جو حالت تباہ ہوتی جا رہی، پوری دنیا میں خطرناک حالات ہو رہے۔ دنیا کی ہر قوم سوچ رہی کہ ان کو مٹا دو، یہاں سے ہٹا دو، یہ بیوقوف قوم ہے۔ ہر قوم یہ سوچ رہی ہے اور اس پہ عمل ہو رہا۔ افغانستان میں 20 لاکھ مسلمان مارے گئے، 20 لاکھ۔ عراق میں 20 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ ہر جگہ یہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا۔ کیوں ہو رہا یہ؟ ہم نے دنیا کی قوموں سے محبت کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا، دنیا کی قوموں سے اخلاق کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ خالی ہم دنیا کو واقعہ سنا رہے کہ ہمارے حضور نے ایسا کیا، ایسا کیے، اور تم نے کیا کیا؟ اب دیکھو جو ہے آج چاند نظر آیا، آپ سیرت النبی کے جلسے، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے، پوسٹر، فرارے، روشنی کہ ہمارے حضور رحمت للعالمین ہیں، اور آپ زحمت للعالمین ہیں۔ آپ ساری دنیا کو زحمت بنے ہوئے ہیں مسلمان، اور بول رہے ہمارے نبی رحمت اللہ للعالمین تھے۔ تھے کہ تم کیوں نہیں؟ تم بھی تو رحمت بننا۔ تم اپنے بیوی کے ساتھ رحمت نہیں ہے، رات دن اس کو مار رہے، گالیاں دے رہے۔ عام جو ہے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے وہ، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے قریبی اہل کے ساتھ بہتر ہو، دنیا کی قوموں کے ساتھ ہم اچھے ہوں، ہمارے اخلاق کردار وہ ہوں جو ہمارے نبی نے مکے میں کیا۔ مدینے میں تو صحابہ نے کیا ہی کیا، لیکن مکے میں جہاں رات دن ظلم سہتے تھے، 3 سال شعب گھاٹی میں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، 3 برس شعب ابی طالب میں، اوپر آسمان نیچے زمین، کوئی کھانے کو نہ پینے کو۔ آپ شعب ابی طالب میں 3 سال گزارے اپنے خاندان کو لے کر کے، صحابہ کو لے کر کے، کتنی تکلیف اٹھائی ہوں گی۔ لیکن جب وہاں سے نکلے تو پھر آپ نے مکے کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو لہب کا دروازہ کھٹکھٹایا، سارے دروازے کھٹکھٹا کے ان کے ساتھ پھر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ عمل اگر آج ہو دنیا میں تو یہ صحیح دین اسلام ہے۔ یہ مسجد کے مینارے اسلام نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہے، وہ خدا نہیں ہے، اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی مخلوق سے بھلائی ہو، یہ سب سے دنیا کے اندر بہترین نیکی ہے۔ آج کہاں ایسی بات ہو رہی ہے؟ سب ایک دوسرے کی دشمنی ہمارے پاس عام، ایک دوسرے کے ساتھ وہ رات دن ایک دوسرے کی چغل خوری، رات دن ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشنا،
ایک خاندان دوسرے خاندان کو بدنام کرنا، یہ عام اپنے پاس چلا ہوا ہے۔ جہاں لڑکی کی رشتہ طے ہو رہا اس کو توڑ دینا، اس کو بولنا کہ وہ بدماش لوگ ہیں، جہاں لڑکے کا رشتہ طے ہوا تو بول دینا وہ بدماش ہے لڑکا۔ اس قدر غلیظ چیزیں آج امت مسلمہ میں آئی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیچ میں نہ ہوتے تو پوری امت ہلاک کر دی جاتی، ایک بھی نہیں بچتا مسلمان، صرف آپ بیچ میں ہیں مزار اقدس میں، اسی زندگی کے ساتھ آپ حیات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اپنے آپ کو سوچو کہ یہ حالات جو ہو رہے ہیں یہ خطرناک ہیں آپ کے لیے آگے چل کے۔ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آج بول رہے ہم 20 کروڑ ہیں، ناچ رہے بس 20 کروڑ ہیں، چونٹیاں جو ہے اربوں ہیں نیچے زمین میں پھر رہی، کوئی حیثیت ہے کیا ان کی؟ جب تک کہ ہم دنیا کی مخلوق کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ عیسائیت ساری دنیا کی آج طاقتور قوم ہے، وہ ایٹم، وہ ہتھیار، وہ فوج ان کے پاس ہے، آج تک دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس قوم میں اس قدر تواضع، اس قدر انکساری، اس قدر کشادہ دلی ہے کہ پوری دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ عیسائی مشنری پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، زخمیوں کو کا علاج کرنا، بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے دواخانے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے، ان کے بڑے بڑے مال بیت المال کا ان کا سینٹر، دنیا کے اندر طاقتور قوم ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے ساتھ ہمدردی برت رہی۔ ہمارے پاس اگر کسی کے پاس 2 دمڑی پیسے آئے، ذرا سا سیٹ بولنے لگے اسے، وہ آسمان سے باتیں کرتا ہو، فرعون بن جاتا۔ فرعون تو اتنا وہ نہیں تھا بڑا، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، آج کل کا پیسے والا اس سے بڑا سمجھ رہا اپنے آپ کو۔ اس قدر دماغ خراب ہو گیا کہ کہاں اسلام باقی رہا۔ میرے عزیز دوستو، کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری تباہی چل رہی ہے۔ خالی ایک عیسائی پٹنہ میں مارا گیا تھا تو پوپ پال دنیا کا سب سے بڑا پادری دلی میں اتر گیا بغیر اطلاع کے، کہا کہ جس کو آپ نے قتل مارا ہے وہ اس کو کسی بھی مذہب پہ رہنے کا حق حاصل ہے، یہاں کی زمین ہدر گئی۔ وہ گیا تو بش 50 جہازوں کے ساتھ لے کے دلی میں اترا، کہا کہ اس کو جس نے مارا ہے اس کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے۔ دیکھیں، خالی ایک جو ہے مبلغ عیسائی پٹنہ میں مارا گیا تھا، بش اتر گیا، یہاں کے سینے ہل گئے۔ یہ ہے عیسائیت۔ اور آپ دیکھو سعودی عرب میں پانی کے جیسے سونا بہ رہا، لیکن ہوش نہیں آیا، نفس پرستی، شہوت پرستی، سمجھے، خود کو بڑا سمجھنا آج تک دماغ سے نہیں گیا ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک جو ہے، اس ملک پہ حکومت کرتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار آج تک پیدا نہیں ہوئے، کروڑوں روپئے ضائع کر دے رہے، لاکھوں روپیوں کا کھانا پکا رہے، اٹھا کے پھینک دے رہے۔ جو شاہی میٹنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ حال ہے۔ تو یہ کب مسلمانوں کو ہوش آئے گا میرے عزیز دوستو؟ ہم اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں کے اندر ہر شخص غیر ایمان والوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ شروع کرے، محبت کا برتاؤ شروع کرے۔ سامنے والا کروڑ پتی ہو، اپنی محبت سے خالی چائے پلائے، محبت کر کے ہماری مسجدوں کو کھول کے بتا دے۔ ہندوستان کی ساری قوم کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی مسجدوں میں ہتھیار رہتے ہیں،
کچھ دن پہلے جو ہے وزیر آباد کی مسجد کھول کر کے سب کو بتا دیا گیا تھا، تو ایک بڑا سیٹ غیر مسلم کو کہا کہ میں نے زندگی میں آج پہلی مرتبہ دیکھا مسجد، اور مجھے یہ آج محسوس ہوا کہ مسجد میں کچھ بھی نہیں رہتا. ایسا ایک مرتبہ پروگرام ہوا تھا. تو میرے عزیز دوستو، اپنی مسجدوں کو، اپنے حالات کو، اپنے کردار کو درست کرو اور دنیا کی قوموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ سیکھو، تب کئی دنیا کی قومیں ایمان اسلام میں آئیں گی. آج لاکھوں کروڑوں لوگ عیسائیت قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کی ہمدردی کی وجہ سے. ہمدردی ان کے اندر آئی، حالانکہ سب سے طاقتور قوم ہے اس وقت، لیکن وہ آج اس کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، آج وہ معمولی سا غریب ملا کہیں پڑا ہوا تو ان کے لوگ اس کو اٹھا کے لے جا کے نہلاتے دھلاتے ہیں. عیسائی مشنری کے لوگوں کا اگر نظر آیا کوئی راستے میں کوئی پڑا ہوا ہے، اس کو لے جا کے اٹھا کے نہلا دھلا کے اس کو کپڑے پہناتے ہیں. آج بھی عیسائیت کا یہ عمل ہے. مسلمان کا ہے کہ آج خالی بول رہا رحمت للعالمین رحمت للعالمین، چلا رہے، چیخ رہے، فرارے لگا رہے، جھنڈے لگا رہے. کیا فائدہ ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پیدا کرو. آج پہلی تاریخ ہے، آج ربیع الاول. میرے عزیز دوستو، جب تک کہ آپ یہ بات پیدا نہیں کریں گے، دنیا کی قوموں کے ساتھ حسن سلوک جب تک نہیں برتیں گے، آپ کے دنیا میں رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب تباہی آپ کی آ جائے گی. یاد رکھیں، اپنے آپ کو کچھ جو ہے وہ مت سمجھو کہ ہم کس مارکا ہیں. حسنی، حسینی، چشتی، قادری، نقشبندی، کیا کیا لکھ رہے سب، پیر زادے، پیر خاں، لیکن کردار تو فاسق فاجر سے زیادہ. آج غیر مسلم اس راستے سے گزرنے کو ڈرتا ہے. یہ تمہاری بہادری کی وجہ سے نہیں، تمہاری غنڈہ گردی کی وجہ سے. ہم ایسا رہیں کہ دنیا کی قوم ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے ساتھ ہمارا ایمانداری کا سلوک ہو، لینا دینا ایمانداری کا ہو، تجارت ایمانداری کی ہو. کئی لوگوں نے اپنا دیوالیہ نکال دیا. غیر مسلم تاجروں نے سورت کے، بمبئی کے، یہاں کے لوگوں کو مال دینا ہی بند کر دیا. یہ حال ہے اپنے پاس. اس لیے حالات کو سدھارو. حالات کو سدھارنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. سارے لوگ خانہ کعبہ میں گھس کے بیٹھیں گے، اللہ نہیں بچائے گا جب تک کہ آپ کا کردار نہیں بدلے گا. آپ دنیا کی انسانیت کے ساتھ اخلاق، محبت، خلوص یہ برتنا شروع کر دیں. آج سے آپ، ہر انسان کا تعلق کسی نہ کسی غیر مسلم سے رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ بتاؤ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ حالات بدلتے چلے جائیں گے. نہیں تو اس کے بغیر حالات نہیں بدلیں گے. یاد رکھو، انشاءاللہ سبھی لوگ اس بات کی کوشش کریں گے. سبھی لوگ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.